یہ حضور ایک سوال ہے، فیصل آباد کی ایک عورت نے دعویٰ کر دیا نبوت کا اور وہ اپنے بیٹے کو امام مہدی بنا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا ناظرین کو بتائیں کہ کیا سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو رضوی صاحب میں یہ بات کہوں گا کہ اس طرح کے جو جراثیم پائے جاتے ہیں نا اور یہ آئے روز اس طرح کے جو کھٹمل سے نکل آتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روشن خیالی اور آزاد خیالی کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ جو چینلز پر بیٹھے ہوئے غامدی جیسے بغیرت لوگ ہیں اور جو مرزا جیلمی جیسے بھونکنے والے کتے ہیں، ان جیسے جو خنزیر لوگ ہیں، یہ ان کی روشن خیالی کی ایسے یہ جو کارنامے ہوتے ہیں یہ ان کی پیداوار ہے۔ ان لوگوں نے اتنا دین سے لوگوں کو دین کے نام پر دور کر دیا کہ اعوذ باللہ تعالیٰ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب آپ کو قرآن و سنت سمجھنے کے لیے کسی استاد کی کسی ماہر کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ از خود پڑھیے، از خود آپ جو خیال کریں۔ تو پھر یہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے اٹھتے ہیں اور اس طرح کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت نبی فقط مردوں میں ہوئے، کوئی بھی غیر مرد نبی نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سارے کے سارے مرد تھے، بے شک کوئی بھی عورت، ایک بھی عورت نبی نہیں۔ یہاں سے اس کا بطلان ثابت ہوتا ہے، اور ہم سوچیں گے بھی نہیں، خیال بھی نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا جو جوتے گانٹھنے والا جو بچہ بھی ہے نا، جو ایک دن بھی مکتب اور مدرسہ میں نہیں گیا، اس کا بھی یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اب کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، وہ دجال ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کیسا ہی ہو۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور اس بات پہ ہمارا نظریہ ہے۔ اور رضوی صاحب اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اب اور کوئی نیا نبی آ سکتا ہوتا تو خدا کی قسم ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیے مولا علی کیسے باکمال تھے، مولا علی کیسے باکمال تھے رضوی صاحب۔ ان کی کرامات دیکھیے اور ان کے کمالات دیکھیے، ان کے فضائل اور مناقب دیکھیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غزوہ تبوک پر جب تشریف لے کر گئے نا 9 ہجری کے اندر، جسے جیش الاسرہ کہتے ہیں، یہ وہی غزوہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال، حضرت عمر فاروق نے آدھے گھر کا سامان، عثمان غنی نے 950 کے قریب جانور، ماں ساز و سامان، دراہم و دنانیر اللہ کے محبوب کے دربار میں پیش کی۔ حضور غزوے میں جا رہے ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہیں۔ علی جب تک میں واپس نہیں آتا آپ میرے خلیفہ اور نائب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے دل میں یہ بڑی حسرت آئی اور بڑے پریشان ہوئے کہ ہر غزوے میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا، اب کیا ہوا کہ حضور مجھے ساتھ لے کر نہیں جا رہے اور مجھے حضور نے پیچھے چھوڑ دیا۔ حضور جب ان کے اس غم سے حضور کو جب اطلاع ملی، حضور تشریف لے کر آئے، فرمایا میرے بھائی علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ فرمایا تو میرا ویر ہے، تو میرا اخی ہے، تو میرا برادر ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میری زہرا کا زوج ہے، میرے ویر، میرے بھائی، میں نے تیری تربیت کی ہے اور اپنے سینے پر تجھے کھلایا ہے، لیکن علی سن تجھ میں بڑی کرامات ہیں، علی تجھ میں بڑے فضائل ہیں، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، تیرے علم کے کیا کہنے، مگر علی سن تو میرے نزدیک تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی حضرت ہارون کا تھا۔ سبحان۔ مگر علی جو ہارون علیہ السلام تھے نا وہ نبی تھے، میرے بھائی تو نبی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے 2 ٹوک واضح اور آپ کے چہرے پر یہ بات کر دی کہ آپ نبی نہیں ہیں، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو حق تھا پھر فاروق اعظم کا۔ کیا دنیا آشنا نہیں ہے؟ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ درہ مارے تو آج تک مدینے کی سرزمین پر زلزلہ نہ آئے۔ وہ کیسا با کمال، عالی ہمت، عالی مرتبت، بلند حوصلہ، لاجواب شخصیت، مدینے کے منبر پر بیٹھ کر بات کرے تو ہزاروں میل دور پر آواز کو غلام سن بھی لے، اور جو بات کرے پھر بات بھی سچی ہو۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط نیل دریا کو جائے، وہ غلامی کرتا ہوا دوڑ پڑے، چل پڑے۔ اتنا باکمال شخص، اتنا لاجواب اور عمدہ اور اتنا بڑا آدمی۔ رضوی صاحب میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
ہاں فرمایا عمر ہوتے. سبحان. مصطفیٰ جان رحمت کا لخت جگر ہے, مصطفیٰ کا بیٹا ہے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور کا خون ہو, لخت جگر ہو, بیٹی کا بیٹا نہ ہو, اپنا بیٹا ہو. کیا بات, کیا بات. جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا جز ہوتا ہے, سبحان. وہ باپ کا جز ہوتا ہے, وہ اہل بیت, وہ حضور کا شہزادہ, وہ کتنی بڑی نسبت اور کتنا بڑا شرف ہے. فرمایا لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم بن محمد نبی ہوتا, اگر ہوتا. جب حضور کا بیٹا نبی نہیں اور بالیقین نہیں, جب ابو بکر صدیق اتنے لاجواب با کمال امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ نبی نہیں, جب فاروق اعظم نبی نہیں, عثمان غنی نبی نہیں, علی المرتضیٰ تاجدار عطا مشکل کشا شیر خدا نبی نہیں, تو یہ مرزا قادیانی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ. یہ فیصلہ آباد کی یہ جھوٹی کذاب عورت یہ کیسے نبی ہو سکتی ہے؟ اتنے باکمال شخصیات نبی نہیں. جناب زہرا سے کون نہیں جانتا؟ پورا محشر جن کے اکرام میں, اعزاز میں, احترام میں سر جھکا دے اور نگاہیں بند کر لے, وہ سیدہ, وہ طیبہ, وہ طاہرہ, وہ سید عالم کی بیٹی, وہ حضور کی لخت جگر, وہ علی المرتضیٰ کی زوجہ, وہ حسن و حسین کی اماں جان, وہ جنتی خواتین کی سردار, وہ اتنی لاجواب باکمال اتنی بڑی شخصیت. رضوی صاحب جب جناب زہرا پاک وہ نبیہ نہیں تو یہ فیصل آباد کی جھوٹی مکار دھوکے باز جس کے چہرے پر لعنت پڑی ہوئی ہے. بے شک آپ ذرا غور کر کے دیکھیے, اس عورت کا چہرہ اور غامدی کا چہرہ ملتا جلتا ہے. ان کا ڈی این اے کروایا جائے, غامدی کا اور اس عورت کا ڈی این اے کروایا جائے. کیا بات, کیا بات. یہ قریبی رشتہ دار نکل آئیں گے, دیکھنا. اچھا حضور, آپ جیسے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت کے قریب آئیں گے, تو کیا وہ بھی نبی بن کر آئیں گے یا امتی بن کر آئیں گے؟ آپ نے بڑا قیمتی سوال یہاں پہ ریز کیا ہے, میں اس کا جواب دے دوں. پہلے بات یہ سمجھیے کہ اللہ جسے ولایت دیتا ہے نا رضوی صاحب, ولایت دے کے واپس لے لیتا ہے. جی. بڑی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دن کو ولی ہوتا ہے, رات کو وہ جاہل ہوتا ہے, گناہگار ہوتا ہے. رات کا گناہگار ہوتا ہے, پرلے درجے کا شرابی کبابی ہوتا ہے, دن کو ولی ہوتا ہے. کیا بات. چوٹی کا عالم اور مفکر ہوتا ہے, ایک غلطی کرتا ہے تو قدرت پھوان کے اس کو نیچے پھینک دیتی ہے. بے شک. وہ عالم رہتے ہی نہیں ہے, بے شک, بے شک. وہ مولوی رہتا ہی نہیں ہے, وہ مفکر رہتا ہی نہیں ہے. اللہ علم دے کر واپس لے لیتا ہے. جی, اللہ ولایت دے کر واپس لے لیتا ہے, مگر اللہ جسے نبوت دیتا ہے, اللہ جسے رسالت دیتا ہے, یہ اس کی شان نہیں کہ دے کر واپس لے. حضرت عیسیٰ نبی تھے, جب اللہ نے ان کو نبی بنایا وہ نبی تھے. اللہ کا حضرت عیسیٰ اب بھی اللہ کے نبی ہیں اور زندہ ہیں اور حیات ہیں. رضوی صاحب جب آئیں گے تو نبی ہوں گے. کیوں؟ اللہ نبوت دے کے سلب نہیں کرتا, اللہ رسالت دے کر چھینتا نہیں, اللہ واپس لیتا ہی نہیں ہے. وہ نبی تھے, وہ نبی ہیں, وہ نبی ہوں گے, مگر جب آئیں گے نا تو مصطفیٰ کے مقتدی بن کے آئیں گے, مصطفیٰ کے امتی بن کے آئیں گے, مصطفیٰ کے غلام بن کر آئیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے, جب آپ شرقی منارے سے اتریں گے نا, جب آپ اتریں گے شام کی مسجد کے شرقی منارے سے اتریں گے, جب اتر کے آئیں گے تو اذان ہو چکی اور صف بن چکی, اقامت ہو چکی. ٹھیک ہے جی. اور حضرت سیدنا امام مہدی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آگے تشریف لائیں اور آپ امامت کروائیں. وہ کہیں گے او میرے نبی زادے, او میرے پیرانہ پترا, او میرے شیخ زادیا, او صاحب زادہ جی, میں نبی بن کے نہیں آیا, میں تھوڑے نانا جی کا نوکر بن کے آیا, امتی بن کے آیا. اور شیخ زیادہ دا پیر زیادہ دا احترام ہوں کہ نہیں ہوں, بیش کر دیں کہ نہیں کرتے. تو وہ کہیں گے آپ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اولاد میں سے, امامت میرا حق نہیں ہے, امامت آپ کا. آپ آگے کھڑے ہو جائیں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ نبی بن کر اور رسول کی حیثیت سے نہیں آیا. نبی ہوں, رسول ہوں, پر حیثیت کیا لے کر آیا ہوں, نبوت والی اور رسالت والی لے کر نہیں آیا, میں تو آپ کے نانا جان کا غلام بن کر آیا. وہ تو اس لیے آپ نے کہا کہ حضور
کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ نئے نبی نہیں ہے، نبوت مل چکی اور رسالت مل چکی، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے 500 سال سے زیادہ عرصہ کا پہلے آپ کائنات میں تشریف فرما ہوئے. اللہ نے آپ کو نبوت دی، آپ کو رسالت دی. اب آئیں گے تو نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، نبی وہی ہیں، آئیں گے تو امتی حضور کے غلام بنیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس عورت کو فی الفور پکڑا جائے اور اس کو جو سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے. یہ مرتدہ ہے، اگر مسلمان تھی تو مرتدہ ہے، اسلام سے خارج ہے، اور اگر اس کا بیٹا بھی یہی دعویٰ کرتا ہے وہ گمراہ ہے. ہم یہاں سے فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کو قرار باقی سزا دی جائے اس سے پہلے کہ پھر کوئی دوسرا اور ممتاز قادری کرے، ہمیں پھر خادم حسین رضوی کا وہ کردار ادا نہ کرنا پڑے. بابا جی چلے گئے ہیں، انہوں نے پتر پیچھے ہی، ہم انتظام دینا چاہتے ہیں. بابا گیا پتر پیچھے، بابا گیا جوان پیچھے، کوئی للکار ہے، کوئی تڑپ ہے. تو ان کو لگام ڈالی جائے. جو ہماری فورسز ہیں وہ ایسے جتنے بھی جراثیم ہیں ان کے اوپر سینیٹائزر کریں. ان کو ہاتھ پہ لگے ہوئے جراثیم کی بڑی فکر ہے، ایسے چمونے لگے فکر ہے، انہوں نے بھی سینیٹائزر کی جائے، چٹرول کی دی جائے. انہوں نے فیس بک کا بند کیا جائے.